بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم سجدہ۔ حامیم اس طرح اس گروپ کی جو دوسری صورتیں ہیں ان کے مقابلے میں اس صورت کا امتیاز ہے کہ اس کی آیت نمبر 38 میں آیت سجدہ ہے، اس لیے اس صورت کا نام حامیم السجدہ ہے۔ اسی طرح اس صورت کے شروع میں آیت نمبر 3 میں ہی فصلت کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی آیتوں کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام فصلت ہے۔ قریش کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ترغیب و لالچ کے ذریعے سے آپ کو دعوت سے ہٹانے کی کوشش کی، لالچ دیا کہ جو دولت چاہتے مل جائے اور ریاست چاہتے ہو، امیر مطلب حاکم بننا چاہتے ہو تو بنا دیں آپ کو، اور جس بھی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو ہم اس سے شادی کرا دیں گے، اس سے لالچ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے تو بھی ہم دعوت کے کام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ دعوت کا کام بہت اہم ہے، ہم لوگوں کو بھی کسی بھی حال میں دعوت کے کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اور غلام ہیں، آپ کے امتی، تو ہم کو بھی اس فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ جو لالچ دی ان لوگوں نے تو اس لالچ کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا، جواب میں اس صورت کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی۔ اس کو سن کر قریش مکہ کا مانا ہوا دانشور اور مقرر یعنی خطیب جو لیکچر دیتا تھا، تقریریں کرتا تھا بہت زوردار، عتبہ دم بخود رہ گیا۔ اس سے اس صورت کے اثر انگیزی، مضامین کی گہرائی اور اسلوب بیان کی شوقت کا اندازہ اس کو ہوا۔ اس صورت کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفت اپنے شباب پر تھی، بالکل شدت کے ساتھ مخالفت کر رہے تھے اور بہت زیادہ دشمنی تھی، حالات بہت زیادہ نامساعد تھے۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ حالات ہیں، ان حالات میں ہم اس صورت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بہت ہی اچھی رہبری رہنمائی ہم کو ملے گی۔ مفسرین کا اندازہ ہے کہ یہ صورت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے نازل ہوئی، جب میٹنگیں کر رہے تھے کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتار کر کے لائے گا، اس طرح میٹنگیں ہونے لگیں، تو ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی بے پناہ قدرت پر دلیل پیش کی گئی ہے، دعوت کی اہمیت یعنی کتنا اہم ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور کفر و شرک سے روکنا، دعوت کا طریقہ کہ کس طرح سے ہم دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور داعی کے اوصاف واضح کیے گئے، جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہو اس کی زندگی کیا ہو اور کون کون سے ایسے اعمال ہوں گے جو اس کی زندگی میں لازمی طور پر ہونے چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہوں، اس کے معاملات کیسے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے معاملات ٹھیک نہ ہوں، زبان کبھی پکا نہ ہو، بلکہ ہر لحاظ سے وہ پرفیکٹ ہو۔ اور اس بات کی صراحت کی گئی کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ لوگ سمجھ سکیں، مخاطب عربی تھے اور دنیا کی ٹاپ زبان عربی تھی اس وقت، اور عربی ایسی زبان تھی کہ وہ کمپلیٹ زبان تھی۔ کمپلیٹ کا مطلب کبھی اس زبان میں اب کوئی ترقی نہیں ہوگی، مکمل ہو چکی۔ دنیا کی جتنی بھی زبانیں اس وقت بھی اور پہلے بھی رہی، وہ ہر 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال بعد تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن عربی بالکل کمپلیٹ ہو چکی ہے، وہ اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ جو عربی 1400 سال پہلے بولی جاتی تھی آج بھی عربی بولی جاتی ہے، لیکن 100 سال کی اردو اٹھا کر کے دیکھ لو تو اس میں تبدیلی ہو گئی۔ 100 سال کی پہلے کی ہندی اب دیکھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، ہر زبان بدلتی رہتی ہے، لیکن عربی ایسی کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور عربی وہ لوگ سمجھتے تھے دنیا کی ٹاپ زبان تھی عربی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی میں قرآن کو اتارا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا میں جو ٹاپ زبان ہو اس زبان میں دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے، جو زبان سماج میں چل رہی اس زبان میں لوگوں تک دین کی بات پہنچانی چاہیے۔ ہمارے سماج میں ہندی چلتی ہے تو ہم کو ہندی میں دین کی بات اور دعوت کی بات کرنی چاہیے۔ رابطے کمیونیکیشن کی زبان انگریزی ہے تو انگریزی میں دین کی بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ اس سے زیادہ
دعوت کا معاملہ پھیلتا ہے اور لوگوں کو دین سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم اردو جب بولتے ہیں تو ہم ہی سن کر کے ہم ہی خوش ہو جاتے ہیں، بس دوسروں تک اردو میں دین نہیں پہنچ سکتا۔ دین اردو دعوت کی زبان اس وقت باقی نہیں بچی ہے، اس لیے بہت زیادہ ہم کو اردو سے نہیں چمٹنا چاہیے۔ اردو اسلام کی بھی زبان نہیں ہے، یہاں ہندوستان میں اردو پیدا ہوئی 100-200 سال پہلے پیدا ہوئی ہے، اور اردو سائنس کی بھی زبان نہیں ہے۔ آپ جو میڈیکل پڑھائی ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ پڑھائی BUMS ہوتی ہے اردو میں۔ آپ جا کر کے کالج میں دیکھ لیجیے، لڑکوں کے پاس کسی بھی سبجیکٹ کی کتاب اردو میں نہیں ملے گی۔ پڑھائی اردو میں، سوال جواب اردو میں، کوشچن اردو میں، لیکن اردو نہیں ملے گی کتاب، اور ملے گی تو بہت مہنگی ملے گی۔ پوری کتاب کی فوٹو کاپی کرا کے لڑکے BUMS کرتے ہیں۔ اسی مضمون کی کتاب انگریزی میں فوراً مل جائے گی اور سستی مل جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ اردو از اے ڈیڈ اینڈ ایکسپائرڈ لینگویج، ایک مردہ اور ایکسپائر زبان ہے۔ اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نہیں چمٹنا چاہیے۔ جو زبان چل رہی وہ اسلام کی زبان، جو ٹاپ زبان وہ اسلام کی زبان۔ ٹاپ زبان تھی عربی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں اتارا، اور کمپلیٹ زبان تھی، قیامت تک کی زبان میں اب کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر جگہ سمجھی جائے گی اور ہمیشہ ایک ہی انداز میں رہے گی، اس لیے اللہ نے قرآن کو عربی میں اتارا۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ قیامت کب واقع ہوگی، کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انسانی تخلیق کے مختلف مرحلوں میں کیا تبدیلیاں ہوتی کہ انسان کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، اس سلسلے میں اس صورت میں بتلایا گیا۔ یہ بتلا کر کے اللہ کی قدرت کو بتلایا گیا۔ یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کی تخلیق میں کیا کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کس طرح کارفرما ہوتی ہے۔ آیت نمبر 19 سے ترجمہ تشریح پیش کروں گا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتلاتے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا، یا یہ سوچتا ہے کہ کچھ بھی کرتا رہے تو اس پر اللہ کے پاس کوئی پروف نہیں ہوگا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے دلیل قائم کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور تمہارے جرائم، تمہاری غلطیوں کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ پیش کریں گے، ثبوت و شواہد وہاں کہاں کیا کیا پیش کریں گے، اس کو دیکھو۔ یہ آیت تو اصل کفار کے اس میں ہے، ان کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم لوگوں کو بھی اس آیت میں ہم لوگ بھی مخاطب ہیں، اپنی زندگی کا ہم کو بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہٹائے جائیں گے تو وہ اکٹھا کرنے کے لیے روک لیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب وہ دوزخ پر پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے بھی ان کے خلاف ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضاء سے کہیں گے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے جس خدا نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی ہے اسی نے آج مجھے بھی بولنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے۔ اسی نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم واپس لائے گئے ہو۔ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم اس ڈر سے تو گناہ کرتے وقت چھپتے نہیں تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، بلکہ تمہارا تو یہ گمان تھا کہ اللہ کو بھی تمہارے بہت سے کاموں کا علم نہیں ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تمہاری یہ بدگمانی جو تم نے اپنے پروردگار کے ساتھ کر رکھی تھی اسی نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔
اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے ہو۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ۔ تو اگر یہ لوگ صبر کریں تب بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر معافی طلب کریں تب بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو دوزخ ہی میں رہنا ہوگا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کو ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا تھا، اور ان کے حق میں بھی عذاب کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہا جو ان سے پہلی امتوں یعنی جنات و انسان کے لیے ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ کافروں کی بات شروع ہو رہی ہے کہ ان کو ہکا کر کے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ایک ٹکڑے کو دوزخ میں ڈالتے رہیں گے، 1000 1,00,000 کو ڈال دیں، 50,000 کو ڈال دیں، نہیں، ہکا کر کے لائے جائیں گے دوزخ سے باہر۔ سارے جہنمی، سارے نافرمان، سارے کافر دوزخ کے پاس اکٹھا کر دیے جائیں گے، روکے جائیں گے، تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں کہ کتنے لوگ اور کس لوگ دوزخ میں جا رہے ہیں اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اگلے پچھلے سارے لوگ مل جائیں گے اور پھر اب دیکھیں گے کہ ہم کہتے تھے کہ پیچھے کے باپ دادا ایسا کرتے رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، تو باپ دادا کے بھی انجام دیکھ لیں گے، اپنا بھی انجام دیکھ لیں گے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے نبی کا انکار کر کے ان لوگوں نے ان چیزوں کی پیروی کی، تو سب ایک ساتھ میں دوزخ میں جائیں گے۔ پھر ایک بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، کہ تم اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنی کھالوں سے گناہ کرتے وقت نہیں چھپتے تھے۔ کیوں؟ جانتے تھے کہ یہ کھال، یہ آنکھ اور یہ کان ہمارے جسم کا حصہ ہیں، تو ان سے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم گناہ کرتے رہے تو عام انسان نہ دیکھ نہ پائیں۔ جو گناہ چھپ کر کے کرتے تھے اس میں یہ چیزیں ایسی رہتی تھی کہ ساتھ ہی میں لگی رہتی تھی۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ سرکاری گواہ ہیں، اللہ کی طرف سے یہ گواہ بنائے گئے ہیں، یہ سب گواہی دیں گے۔ اچھا، پھر آگے کہتے ہیں وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور لیکن تم نے یہ خیال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے کام کو نہیں جانتے ہیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، یہ تمہاری بدگمانی جو تم نے اپنے پروردگار کے ساتھ کر رکھی تھی اسی نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ بدگمانی سوچ کے نتیجے میں انسان گناہ میں الجھتا چلا گیا۔ سوچ ایسی چیز ہے کہ اسی کے ذریعے سے انسان کے اندر خیال پختہ ہوتا ہے اور پھر عمل کرنے لگتا ہے۔ سوچ اگر انسان کی صحیح ہو تو اس صحیح سوچ کے نتیجے میں وہ صحیح کام کرنے لگے گا۔ سوچ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے اسے قومیں دوسروں کے اندر سوچ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ظالم ہوتی ہیں، مجرم ہوتی ہیں، اپرادھی ہوتی ہیں، لیکن وہ سوچ یہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم ظالم نہیں ہیں، تاکہ لوگ ہمارے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری مسجدوں پر، ہمارے مدرسوں پر، ہمارے مکانوں پر، ہمارے بہن بیٹوں کی عزت آبرو پر جو لوگ حملہ کرتے ہیں وہ رات دن بالکل اس کی الٹی باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر نگیٹو سوچ مسلمانوں کے تعلق سے پیدا ہو جائے، ہمارے ظلم و زیادتی، اتیاچار، ناانصافی کے تعلق سے سوچ نہ پیدا ہونے پائے۔ جب سوچ انسان کی ہوتی ہے اسی سوچ کے مطابق انسان کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جسم بولیں گے ان سے، اعضاء اسی انسان سے،
کہ تمہاری سوچ نے تم کو ڈبو دیا ہے، تمہاری سوچ غلط تھی، تمہاری فکر غلط تھی، سوچنے کا انداز غلط تھا، اس لیے تم جرائم کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اللہ کے نافرمانی اور معصیت کرتے تھے۔ تمہاری سوچ صحیح ہوتی تو صحیح سوچ والے کتنے ایسے ہیں جو غریبی میں زندگی گزارتے لیکن چوری نہیں کرتے ہیں، صحیح سوچ والے کتنے لوگ ایسے بھوکے سو جاتے ہیں لیکن حرام کرنے والا حرام کو لقمہ نہیں کھاتے ہیں، صحیح سوچ والے کتنے دکان والے ایسے ہیں جن کو شام کو اتنا پیسے کی کمائی نہیں ہو پاتے، گھر پہ کوئی غلہ لے کر کے چلے جائیں، بال بچوں کے لیے کوئی سامان لے کر کے چلے جائیں لیکن ناجائز طریقے سے وہ کمائی نہیں کرتے ہیں۔ جس کی سوچ صحیح ہوگی وہ صحیح کام کرے گا، صحیح عمل کرے گا، جس کی سوچ غلط ہوگی وہ غلط راستے پہ چلے گا۔ تمہاری سوچ نے تم کو ڈبایا ہے، یہ کان بولیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے، آنکھ بولے گی، تمہاری سوچ نے تم کو ڈبایا ہے اور تم ہلاک و تباہ ہو رہے ہو۔ یہ سب چیزیں گواہی دیں گی اور بولیں گی۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک روز ہم ساتھ میں تھے، آپ کو ہنسی آ گئی، آپ نے فرمایا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کس بات پر ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ہنسی اس کلام پر آئی جو میدان حشر اور موقف حساب میں بندہ اپنے رب سے کرے گا، وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار کیا آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک دی ہے۔ اس پر بندہ کہے گا اگر یہ بات ہے تو میں اپنے حساب و کتاب کے معاملے میں کسی کی گواہی پر مطمئن نہیں ہوں بجز اس کے کہ میرے وجود میں ہی سے کوئی گواہ کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یعنی اچھا ہے لو تم خود ہی اپنا حساب کر لو۔ اس کے بعد اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء و جوارح، اس کے آرگنس، اس کے پارٹس سے کہا جائے گا کہ تم اس کے اعمال بتلاؤ۔ ہر عضو بول اٹھے گا، سچی گواہی پیش کر دے گا، ہر پارٹ بولے گا۔ اس کے بعد اس کی زبان کھول دی جاوے گی تو یہ خود اپنے اعضاء پر ناراض ہو کر کہے گا بعدا لکن وسحقا فعنکن اناظر، یعنی تم غارت برباد ہو، میں تو دنیا میں جو کچھ کیا تمہارے ہی آرام کے لیے کیا کرتا تھا، اب میرے ہی خلاف گواہی دینے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس شخص کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کو کہا جائے گا کہ تو بول، اس کے اعمال بیان کر، تو انسان کی ران، گوشت اور ہڈی سب اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ کہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والا دن انسان کو یہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ میں نیا دن ہوں، جو کچھ تو میرے اندر عمل کرے گا قیامت میں اس پر گواہی دوں گا، اس لیے تجھے چاہیے کہ میرے ختم ہونے سے پہلے کوئی نیکی کرے کہ میں اس کی گواہی دوں، اگر میں چلا گیا تو پھر مجھے کبھی نہ پائے گا۔ اسی طرح ہر رات انسان کو یہ آواز دیتی ہے کہ میں تیرے اوپر گواہ بن کر کے آئی ہوں، تو نیک عمل کرے گا تو میں تیری نیکی کی گواہی دوں گا۔ اب ایک بات یہ آتی ہے کہ جسم اور اعضاء کیسے بولیں گے، جسم اور اعضاء کیسے بولیں گے؟ تو دیکھو زبان کیسے بول رہی ہے، زبان میں گوشت ہے کیسے بول رہی ہے، اور یہ سب چیزوں کی ریکارڈنگ اور گواہی دیں گے، سب کیا کیا تم کرتے تھے۔ چمڑی، کان اور آنکھ کا یہاں تذکرہ آیا، دوسرے مقامات پر اعضاء کا تذکرہ آ گیا۔ دیندار مسلمانوں کو جو امریکہ نے جیلوں میں بند کیا، اور جیلوں میں دیندار مسلمانوں کو بند کرانے میں مسلم حکومتیں شامل تھیں، اعداء کے صف میں محسن بھی ہمارے تھے۔ یہ جو اس وقت بادشاہ ہے سعودی کا محمد ابن عبداللہ، اس نے کہا تھا، اس وقت ولی شہزادہ تھا لیکن اس میں ذمہ داری میں تھا کچھ کہ جتنے یہ قیدی چھوٹ رہے ہیں ان کے جسم میں چپ لگا دو تاکہ جہاں بھی جائیں اور آئیں ان سب کی تفصیل ہم کو ملتی رہے، اور جو بات کریں سب کچھ ساری چیزیں ریکارڈنگ ہم کو ملتی رہے۔ چپ، ایک چپ لگائیں گے، لکڑی، اینٹ، پتھر، کسی بھی چیز کی، لوہے کی کسی بھی چیز کی، تو وہ چپ ساری ریکارڈنگ ساری چیزیں ان کو پیش کر سکتا ہے، تو یہ جسم جو انسان کے عضو ہیں یہ کیوں نہیں پیش کر سکتے ہیں؟ آج میں ایک پروگرام سن رہا تھا، بتایا کہ موبائل جو آپ کے پاس ہے یہ کرامن کاتبین ہے، فرشتے لکھتے رہتے ہیں، ہر چیز ریکارڈ بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، ہر عمل لکھتے ہیں، تو یہ کرامن کاتبین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو کچھ بولتے ہیں موبائل بند ہے، ایک ایپ لوڈ کرو، بتایا نام انہوں نے، پھر اس میں آپ چالو کرو تو جب سے آپ کے پاس موبائل تھا اس وقت سے لے کے جہاں گئے جو بات کی ساری تفصیلات ایک سیکنڈ کے اندر آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گی۔ کہاں گئے تھے، کہاں کیا بات کی تھی، یہی نہیں
بلکہ آپ جو سوچتے ہو اس سوچ کو بھی یہ ریکارڈ کر لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو کچھ بھی بات کرو کہ کپڑا لینا ہے بازار میں جا کر کے مہنگا سستا یہ ایسا ویسا بات کرو، آپ آدھے گھنٹے کے بعد جا کر کے موبائل کھولو آپ تو اسی چیز تعلق سے آپ کے پاس پرچار آنا چالو ہو جاتا ہے، یہ سن لیتا ہے آپ کے مزاج ذہن اور فکر کو اور آپ کے سامنے پیش کرنے لگتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک مشین انسان کی بنائی ہوئی انسان کے دماغ کی بات کو سن کر کے کمپنیوں سے جا کے جوڑ دیتا ہے، کمپنیوں کے ایڈ آپ کو پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کی جاسوسی کے لیے یہ عیاش حکمراں سعودی مسلمانوں کے جسموں میں چپ لگانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ چپ کے ذریعے سے انسان کی تمام ایکٹیویٹیز کو اور مومنٹ کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، انسان خود بنا کر کے۔ تو جس ذات نے انسان پہ عقل دی ہے، فہم و فراست دی ہے، وہ ذات ان چمڑیوں کو اور اس آنکھ کو، اس کان کو بولنے کی صلاحیت دے دے گی تو یہ چیزیں بولیں گی۔ یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کافر ہیں سوچتے کہ ہماری ان عیوب کو، ان بدماشیوں کی، ان شرارتوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ان مظالم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس نافرمانی کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کہ پکڑنے والا نہیں ہے، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جہاں کافروں کے لیے آیتیں ہیں وہیں ہم مسلمانوں کے لیے بھی آیتیں ہیں کہ ہم اندھیرے میں، تنہائی میں اور کوئی ناسمجھ سامنے ہو تو اس کے معاملات کرنے میں بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رکھیں۔ اگر اس کے پاس گواہی نہیں جس کا ہم حق مار رہے ہیں تو دنیا کی عدالت میں بچ جائیں گے لیکن اللہ کی عدالت میں نہیں بچیں گے۔ ہمارے یہ ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، ہماری کھال گواہی دے گی، ہماری آنکھیں گواہی دیں گے، ہمارے کان گواہی دیں گے۔ اور ایک بات آئی، میں نے بتلا دیا، وہ جو چمڑیاں جسم کہیں گے وَذَلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، یہ تمہاری سوچ ہے جو تم سوچا کرتے تھے پروردگار کے بارے میں، اسی نے تم کو ڈبویا ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی سوچ بہت صاف اور کلیئر رکھنی چاہیے، اپنی سوچ میں فتور نہیں رکھنی چاہیے۔ سوچ کے نتیجے میں کس طرح سے انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کی ایک موٹی مثال میں دے دوں۔ نیپولین بہت بڑا فوجی سپہ سالار تھا روس کا، چھوٹی ہائٹ اس کی تھی، تو سادی وردی میں فوجی گراؤنڈ میں ٹہل رہا تھا، ایک سپاہی اس کا آیا سینک، وہ عام آدمی سمجھا چہرہ دیکھا نہیں تو پیچھے سے ہائی جمپ لگا کر کے کود گیا وہ اس کو، پھر بڑے فخر کے ساتھ وہ مڑا دوبارہ جمپ لینے کے لیے، تو دیکھا کہ میرا سپہ سالار ہے، تو وہ اطمینان سے اس کو دیکھ رہا تھا، کوئی غصہ نہیں، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی تعجب پن اس کے اندر نہیں تھا۔ اس نے اس کی نظر جیسے اس سے نیپولین سے ملی وہ ڈر گیا کہ میرا اتنا بڑا سپہ سالار میں نے بے ادبی کر دی، اس کے توہین کر دی ہے تو کچھ کارروائی نہ کرے۔ وہی انسان ابھی اتنا بہادر تھا کہ ہائی جمپ لگا گیا، لیکن جب دوبارہ اس نے اپنے سردار کو دیکھ لیا تو اس کی سوچ بدل گئی اور اسی جگہ پر فوراً مر گیا۔ وہی انسان پہلے اتنا بہادر کہ ہائی جمپ لگا گیا کیونکہ سوچ اس کی تھی کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، وہی انسان جب دوبارہ اس کی سوچ تبدیل ہوتی تو وہی ڈر کے مارے مر جاتا ہے۔ ہاتھی کا بچہ جب بچپن میں اس کو باندھتے ہیں زنجیر میں جکڑ کر پیر کو تو توڑ دیتا ہے، مضبوط کھوٹے میں باندھے توڑ دیتا ہے، کھوٹے کو اکھاڑ دیتا ہے، لیکن باندھے جب جوان ہو جاتا ہے بڑے برکت کو اکھاڑ دی، طاقت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس وقت اس کے پیر میں بہت ہی باریک زنجیر ڈالی جاتی ہے اور چھوٹی سی کھوٹی زمین میں گاڑی جاتی ہے۔ وہ ہاتھی اس چھوٹی سی کھوٹی کو نہیں اکھاڑ پاتا ہے، اس زنجیر کو نہیں توڑتا، اس لیے کہ اس کی سوچ بن جاتی ہے کہ میرے پیر بچپن سے بندھے ہوئے ہیں، میں اس زنجیر کو نہیں توڑ سکتا ہوں، اس کھوٹی کو نہیں اکھاڑ سکتا ہوں۔ جب بچہ ہوتا ہے تو نیوٹرل ہاتھی ہوتا ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے میں ہاتھی ہوں، ہاتھی کا بچہ ہوں، اس کو اکھاڑ سکتا ہوں، زنجیر کو توڑ سکتا ہوں تو توڑ دیتا ہے۔ تو سوچ کے نتیجے میں انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے، سوچ کے نتیجے میں انسان نیکیوں کی طرف جاتا ہے۔ یا اعظم و جوار انسان سے قیام میدان محشر میں کہیں گے کہ تم یہ سوچتے تھے کہ تمہارے خلاف کوئی گواہی نہیں ہوگی، تمہارے کاموں کرتوتوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس سوچ کے نتیجے میں تم گناہ کرتے تھے، مال میں ملاوٹ کرتے تھے، گاہکوں کو دھوکہ دیتے تھے، معاملات تمہارے خراب تھے، جرائم کرتے تھے، اپرادھ کرتے تھے، سوچ نے تم کو ڈبویا ہے، تم کو ہلاک کیا ہے۔ تو ہمارا اللہ پر یقین ہے، ایمان ہے قرآن پر، اللہ کی باتوں پر، احتیاط کریں اور یہ جان لیں کہ ہمارے ساتھ گواہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو جسم کی گواہی ہوگی، فرشتوں کی کیا گواہی؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو کچھ بولتا ہے اس کو فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ یومئذ یدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، میدان محشر میں اٹھیں گے تو یہ جسم تو بولیں گے ہی، کتاب میں لکھی ہوئی چیز تو ہوگی، اپنے عمل کا ویڈیو بھی دیکھیں گے، یروا اعمالہم، اپنے ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ آج یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، دور نبوت میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لیکن صحابہ اس کو ویسے مان لیتے تھے۔
ایک مسلمانوں میں فرقہ پیدا ہوا، اس نے کہا ایک انسان چوری کر رہا ہو تو بعد میں چوری کیسے کر رہا، چوری کرتا ہو وہ حرکت نہیں دیکھ سکتا، اس لیے قرآن کی اس آیت کا اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اس کا گناہ دیکھے گا کہ یہ گناہ ہم نے کیا تھا لکھا ہوا۔ اہل سنت والجماعت کہتے تھے کہ نہیں، انسان نے چوری کی ہے تو میدان محشر میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں وہ چوری کر رہا ہوں، تیری کو توڑ رہا ہوں، فلاں کے جیب سے پیسہ نکال رہا ہوں۔ انسان نے کوئی نیک کام کیا تو اس نیک کام کو بھی دیکھے گا، یروا اعمالہم۔ اہل سنت کہتے تھے سمجھ میں آئے چاہے اللہ نے کہا ہے تو ہم ایسے مانیں گے۔ آج چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، جسم بھی گواہی دے گا، اعضاء جوارح بھی گواہی دیں گے، اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ہماری آوازیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں اور کتابت بھی ہو رہی ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے معاملے میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا حاضر ناظر جان کر کے اپنے معاملات کو صاف ستھرے رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے اعضاء ہماری نیکیوں کی، ہماری سچائی کی، ہمارے امانت داری کے گواہ بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔